أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں. کتاب الفوائد کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کے مطابق آج کا صفحہ نمبر ہے 116 اور آج کا جو درس ہے اس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کی بنیاد کون کون سے امور ہیں. یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے. چنانچہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اصول المعاصی کلھا کبارھا و صغارھا ثلاثہ. گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے، سب کے سب گناہوں کی بنیاد 3 امور ہیں. نمبر 1، تعلق القلب بغیر اللہ، دل کا غیر اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اس کے ساتھ رشتہ استوار کر لینا. نمبر 2، وطاعت القوۃ الغضبیہ، غصے پہ مبنی قوت کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا. یعنی کہ غصہ آپ کے نفس میں پایا جاتا ہے، اگر آپ اس غصے پہ کنٹرول کر لیں تو الحمدللہ، اگر آپ اس غصے پہ کنٹرول نہ کر سکیں تو یہ غصے پہ مبنی جو آپ کی قوت ہے، یہ آپ کو کئی گناہوں میں مبتلا کر دے گی. ممکن ہے آپ سے قتل ہو جائے، ممکن ہے کہ آپ کسی پہ ظلم و زیادتی کر بیٹھیں، کسی کو تھپڑ مار بیٹھیں، کسی کو زخمی کر بیٹھیں، کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیں غصے میں. تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ غصے کے سامنے مغلوب ہو گئے، غصے کی آپ نے بات مان لی، تو پھر یہ غصہ کئی گناہوں کے ہو جانے کا سبب بنے گا. اسی لیے فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے: لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. بخاری شریف حدیث نمبر 6114 6114 کہ پہلوان وہ نہیں ہے، مضبوط انسان وہ نہیں ہے جو کشتی ہو جانے پہ اپنے مخالف کو پچھاڑ دے، اسے شکست دے دے، اس پہ غالب آ جائے، بلکہ مضبوط انسان وہ ہے، پہلوان وہ ہے، طاقتور انسان وہ ہے جو غصہ آ جانے پہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے، غصے کی وجہ سے بے قابو نہ ہو جائے. اور تیسرے نمبر پہ والقوت الشہوانیہ، شہوانی قوت کی اطاعت کرنا، جنسی قوت. تو انسان میں ایک غضبی قوت پائی جاتی ہے، غصہ پایا جاتا ہے، اور ایک انسان میں شہوانی قوت پائی جاتی ہے جو انسان کو
جنسی امور کی طرف لے کر جاتی ہے، بدکاری وغیرہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو یہ 3 امور ہیں جو سب گناہوں کے ہو جانے کا سبب بنتے ہیں۔ وَهِيَ الشرک والظلم والفواحش، غیر اللہ کے ساتھ دل کا متعلق ہو جانا، جڑ جانا، اس سے مراد کیا ہے؟ شرک کرنا۔ یعنی کہ آپ نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا، اس قدر غیر اللہ کے ساتھ آپ کا دل جڑ چکا ہے، اس کی محبت، اس کی عظمت آپ کے دل میں اتنی بیٹھ چکی ہے کہ آپ نے اسے اللہ کے حقوق دینا شروع کر دیے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ظلم، یعنی کہ جب آپ غصے والی قوت پہ کنٹرول نہیں کریں گے، غصے سے بے قابو ہو جائیں گے، تو پھر آپ سے کون سا گناہ سرزد ہوگا؟ ظلم۔ والفواحش، شہوانی قوت سے کیا مراد ہے؟ بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے امور اور بے حیائیاں۔ فغایت التعلق بغیر اللہ، غیر اللہ کے ساتھ دلی تعلق قائم کر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ الشرک، شرک میں مبتلا ہو جانا۔ وَأَن يُدْعَى مَعَهُ إِلَٰهٌ آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارنا، اس سے دعائیں کرنا۔ جب ایک انسان شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی عظمت میں کھویا رہے گا، اور شیخ صاحب عظیم ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ایک اچھے عالم دین تھے، باعمل عالم دین تھے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے، لیکن ہر دم آپ شیخ صاحب کے بارے میں پڑھتے رہیں، شیخ صاحب کے بارے میں سوچتے رہیں، اور شیخ صاحب کی جھوٹی سچی کہانیاں وہ آپ یاد کریں، بیان کریں، ان میں کھوئے رہیں، آپ کا دل اس قدر شیخ میں کھو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ شیخ کو اتنا عظیم اپنے دل میں بنا لیں گے کہ آپ ان سے دعائیں کرنی شروع کر دیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا لازمی طور پہ قبول کرتا ہے، یہ دعا کریں تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے، رد کر دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں ریجیکٹ کی ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی دعا ریجیکٹ کی ہے ان کے بیٹے کے معاملے میں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ریجیکٹ ہوگی ان کے باپ کے معاملے میں، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فوت ہو چکے، ان کو کیا پتہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ یہ تمہاری دعاؤں سے غافل، بے خبر، لا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جو فوت ہو چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، سوائے اس آواز کے جس کا تذکرہ احادیث میں آ گیا کہ جب ہم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب وہ ہمارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے امام القیم رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کا دل غیر اللہ کے ساتھ اس حد تک جڑ جائے تو انجام کیا ہوگا؟ شرک۔ انجام کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکار رہے ہوں گے۔ وغایت الطاعۃ القوۃ الغضبیہ، اور غضب پہ مبنی، غصے پہ مبنی قوت کی اطاعت کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ کسی کو قتل کر دینا۔ غصہ آیا اور آپ نے کنٹرول نہیں کیا، حالانکہ احادیث میں بتایا گیا غصہ آئے تو کیا کریں جی؟ کیسے کنٹرول کریں؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ اللہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں۔ یہ سارے وہ امور ہیں جو غصے کے موقع پہ اختیار کیے جائیں تو انسان غصے پہ کنٹرول کر سکے گا۔ اور شاید آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اوصنی، مجھے وصیت کریں۔
آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تغضب. میری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے، میری وصیت یہ ہے کہ غصے میں نہ آیا کرو، اپنے آپ کو غصے میں مبتلا ہونے سے بچاؤ. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اب کوئی اور وصیت کریں، یعنی پہلی یہ ہوگی، دوسری آپ نے کہا میری دوسری وصیت بھی یہی ہے کہ لا تغضب، کہ اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی اور؟ فرمایا میری تیسری وصیت بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غصہ کس قدر انسان کے لیے خطرناک ہے، اور غصے میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے انسان سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کون کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. یہ اگر آپ پڑھیں، سوچیں، تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو غصے میں مبتلا نہ ہونے دیں، اور جلدی سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں پناہ لیں، اللہ سے مدد مانگیں. وغایت طاعت القوت الشہوانیہ، اور شہوانی قوت کی بات مان لینے کا انجام، جنسی قوت کی بات مان لینے کا انجام کیا ہے؟ الزنا، زنا میں مبتلا ہونا، بدکاری میں مبتلا ہونا. یعنی کہ ممکن ہے بسا اوقات آپ کی جنسی خواہش آپ کو گناہ پہ اکسائے، آپ کو ترغیب دے کہ فلاں لڑکی کو فون کریں، آپ کو ترغیب دے کہ اس سے رابطہ قائم کریں. تو اگر آپ نے یہ بات مان لی تو اس کا انجام کیا نکلے گا؟ آہستہ آہستہ زنا، بدکاری، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. وَلِهَذَا جَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فِي قَوْلِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. چونکہ یہ تینوں گناہ یہ کیا ہیں؟ بہت خطرناک ہیں. یہ تینوں گناہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہیں، یہ تینوں گناہ بہت سے گناہوں کی بنیاد ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کیا ہے، اسی لیے اللہ نے جمع کر دیا ہے ان تینوں کو اپنے اس فرمان میں. یہ سورہ فرقان آیت نمبر 68. اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پہ کن کا؟ عباد الرحمن کا، اپنے نیک بندوں کا. اور وہاں پہ فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں. ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا حسین مشکل کشا، یا حسین مدد، یہ نعرہ نہیں لگاتے. دعا کرتے ہیں تو ایک اللہ سے کرتے ہیں بس. دعا عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. رحمان کے بندوں کی ایک اور خوبی کہ وہ اس انسان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. الا بالحق، اگر کسی کو قتل کریں تو تب قتل کرتے ہیں جب اسے قتل کرنا درست ہو. مثال کے طور پہ قاتل ہے، پکڑ لیا گیا ہے اور قاضی نے کہا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے. اب جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اس کو قتل کرے گا تو یہ قتل حق ہوگا. دوسرے نمبر پہ ایک آدمی مرتد ہو گیا، دین اسلام ترک کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو. تو اب حکومت کے کہنے پہ، جج کے کہنے پہ مرتد کو قتل کیا جا رہا ہے، تو جو تلوار چلائے گا اس کی یہ تلوار برحق چل رہی ہے، یہاں پہ وہ ظلم و زیادتی نہیں کر رہا. ایسے ہی جس کی ایک بار شادی ہو گئی زندگی میں، وہ پکڑا گیا زنا کرتے ہوئے، 4 گواہ مل گئے، یا اس نے خود ہی اعتراف کر لیا، تو اب عدالت سزا سنائے گی کہ اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. اب جو لوگ اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے میں شریک ہوں گے وہ اسے کون سا قتل کر رہے ہیں؟ قتل حق.
تو فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ تو یہ 3 گناہ اس ایک آیت میں ایک ساتھ آئے ہیں، اور انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہ یہ دیگر گناہوں کی کیا ہیں؟ بنیاد ہیں، جڑ ہیں، اساس ہیں۔ فرماتے ہیں امام صاحب وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ يَدْعُو بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، اور یہ تینوں گناہ، ان میں سے ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے، ان میں سے ایک گناہ دوسرے گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے جی اس جملے کا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں فَالشِّرْكُ يَدْعُو إِلَى الظُّلْمِ وَالْفَوَاحِشِ، شرک آپ کو ترغیب دے گا، شرک آپ کو دعوت دے گا کس چیز کی؟ ظلم کرنے کی اور بے حیائی کی باتوں کو اختیار کرنے کی۔ کما ان الاخلاص والتوحید یصرفہما عن صاحبہ، جس طرح اخلاص اور توحید ان 2 گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ کون دور کر دیتا ہے؟ اخلاص اور توحید۔ یہ ایک چیز ہو گئی نا، اخلاص اور توحید، یہ چیز انسان کو دور کر دیتی ہے کس سے؟ یصرفہما عن صاحبہ، یہ چیز انسان کو باقی 2 گناہوں سے دور کر دیتی۔ کون سے 2 گناہ؟ ظلم اور بے حیائی۔ توحید آپ کو ظلم سے باز رکھے گی، توحید آپ کو بے حیائی سے بچائے گی۔ کیا دلیل ہے جی اتنا بڑا دعویٰ کہ توحید انسان کو ظلم کرنے سے محفوظ رکھتی ہے، توحید انسان کو بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرنے سے محفوظ رکھتی ہے؟ کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھیں، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کو عزیز مصر کی بیگم نے گناہ کی دعوت دی، گناہ کی ترغیب دی، گناہ پہ مجبور کیا اور اللہ نے ان کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح ہوا، یعنی کہ ہم نے ان کو بچایا۔ حالانکہ اس عورت کا پکا ارادہ تھا، کنڈیاں لگا چکی تھی، دروازے بند کر چکی تھی، لیکن ہم نے تب بھی اپنے بندے کو بچایا۔ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح کیوں ہوا؟ تاکہ ہم یوسف سے دور کریں السوء، برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا برائی سے اور بے حیائی سے؟ فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، مخلصین عام طور پہ ہے، ایک قرأت مخلصین بھی ہے، تو یہاں پہ لے کر آئے ہیں کون سی قرأت؟ المخلصین، کیونکہ یوسف ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو اخلاص والے تھے، توحید والے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کرنے والے تھے۔ تو گویا کہ وہ چونکہ توحید پہ تھے، اخلاص پہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کی برکت سے ان کو بچا لیا، کس سے؟ برائی اور بے حیائی سے۔ امام صاحب کہتے ہیں فسو، السو سے مراد العشق، عشق ہے، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے عشق میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ والفحشاء، اور فحشاء کا مطلب کیا ہے؟ زنا، بدکاری، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے ساتھ زنا کرنے سے بچا لیا۔ لیکن بچایا کیوں؟ جی انہ من عبادنا المخلصین، اس قرأت کے مطابق اس لیے کہ وہ اخلاص پہ تھے، توحید کے اوپر تھے، تو توحید کی برکت سے وہ بچ گئے بے حیائی اور زنا اور عشق کے جرم سے۔ وَكَذَلِكَ الظُّلْمُ يَدْعُو إِلَى الشِّرْكِ وَالْفَاحِشَةِ، امام صاحب کہتے ہیں اسی طرح ظلم یہ دعوت دیتا ہے شرک کرنے کی، بے حیائی کرنے کی، یہ ترغیب دیتا ہے، یہ آپ کو پہنچا دیتا ہے کس کی طرف؟ شرک کی طرف اور بے حیائی کی طرف۔ کون؟ ظلم۔ فَإِنَّ الشِّرْكَ أَظْلَمُ الظُّلْمِ، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کما ان اعدل العدل التوحید، جیسا کہ سب سے بڑا عدل و انصاف کیا ہے؟ توحید۔
وہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں عادل ہوں، عدل و انصاف کرنے والا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو انصاف نہ دے سکا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا؟ اس سے بڑا ظلم کرنے والا کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر عدل و انصاف کا خون کرنے والا کون ہوگا؟ تو جو عدل و انصاف کرنے والا ہے وہ توحید پہ ہوگا۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں سب سے بڑا عدل و انصاف کیا ہے؟ توحید۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ شرک کس کو کہتے ہیں اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو وہاں پہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے، آپ نے یہ حق جب کسی اور کو دے دیا تو آپ نے بہت بڑا ظلم کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، آگے آیت آ رہی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں فالعدل قرین التوحید، عدل و انصاف توحید کا ساتھی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ عدل و انصاف کرنے والے ہیں تو آپ توحید پہ ہوں گے، اگر آپ توحید پہ ہیں تو آپ عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے۔ وَالظُّلْمُ قَرِينُ الشِّرْكِ، اور ظلم شرک کا ساتھی ہے۔ وَلِهَذَا يَجْمَعُ سُبْحَانَهُ بَيْنَهُمَا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، دونوں کا تذکرہ ایک جگہ پہ کرتے ہیں۔ اما الاول، جہاں تک تعلق ہے اول کا، اول سے مراد کیا ہے؟ عدل و انصاف اور توحید کا ایک جگہ پہ تذکرہ، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ ظلم اور شرک کا ایک جگہ پہ تذکرہ۔ تو کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلی چیز کا، تو پہلی چیز کیا ہے؟ توحید اور عدل و انصاف کا ایک جگہ پہ تذکرہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے اس فرمان میں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ شہد اللہ، اللہ نے شہادت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، یہ کیا ہے جی؟ توحید، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ تعالی نے شہادت دی ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ میں پوری کائنات کو جانتا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی بھی کسی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، دوسرے نمبر پہ اس کی شہادت دیں گے، اس بات کی گواہی دیں گے کون؟ میرے فرشتے، کیونکہ انہیں بھی بہت علم ہے کائنات کے بارے میں، اگرچہ وہ عالم الغیب نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو کافی معلومات دی ہیں، تو وہ بھی شہادت دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی عبادت کے لائق ہو۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، تیسرے نمبر پہ کون شہادت دیں گے؟ اہل علم، علم والے۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ یہ شہادت دے رہے ہیں کس بات کی؟ توحید کی، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پہ قائم ہیں۔ تو اس آیت میں توحید کا تذکرہ بھی آ گیا اور عدل و انصاف کا بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ توحید کی شہادت دے رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پہ قائم ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 تھی، 18۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور جہاں تک تعلق ہے دوسری چیز کا، دوسری چیز کیا ہے؟ ظلم اور شرک کا تذکرہ ایک جگہ۔ فَكَقَوْلِهِ تعالیٰ، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک البتہ ظلم عظیم ہے۔ تو شرک کو یہاں پہ کیا قرار دیا گیا ہے؟ ظلم، بلکہ ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ امام القیم رحمہ اللہ نے پہلے یہ بیان کیا کہ شرک جو ہے یہ انسان کو پہنچا دیتا ہے کہاں؟ ظلم کی طرف اور بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرنے کی طرف۔ پھر بیان کیا کہ ظلم یہ انسان کو دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے شرک کرنے کی اور بے حیائی کے امور کا ارتکاب کرنے کی۔ اب کہہ رہے ہیں والفاحشۃ، اور بے حیائی تدعو الی الشرک وظلم، بے حیائی بھی دعوت دیتی ہے، ترغیب دیتی ہے کس چیز کی؟ شرک کرنے کی اور ظلم کرنے کی۔
ولا سیما خصوصاً اذا قویت ارادتها، جب بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے کا ارادہ کیا ہو؟ مضبوط ہو. اذا قویت، جب مضبوط ہو، ارادتها، اس کا ارادہ کس کا؟ بے حیائی کا. بے حیائی کا جس نے ارادہ کیا اس کا ارادہ کیا ہو؟ پکا ارادہ کر چکا ہو کہ میں نے بے حیائی کا کام کرنا ہے. ولم تحصل، اور اس کا حصول ممکن نہ ہو، کس کا؟ بے حیائی کا، بدکاری کا. الا بنوع من الظلم، مگر کچھ نہ کچھ ظلم کر کے، کسی نہ کسی طرح ظلم کر کے. والاستعانۃ بالسحر والشیطان، اور جادو اور شیطان کی مدد لے کر. یعنی کہ جس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے وہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی، وہ اس کو گھاس نہیں ڈال رہی، اب طاقت کا استعمال کرنے کی طرف جائے گا. ممکن ہے لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کرے، غائب کرنے کی کوشش کرے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جادوگروں کے پاس جائے، ان سے تعویذ لے، ان سے ایسا کوئی علاج لے جس کے نتیجے میں اس کی محبت لڑکی کے دل میں بیٹھ سکے. تو زنا کے لیے اس کو سہارا لینا پڑ رہا ہے کس کا؟ ظلم کا. اور جادو کرنا بھی ظلم ہے. جادو کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، کسی پہ جادو کرنا. تو یہ امام صاحب کی گفتگو ہے. کہتے ہیں کہ بے حیائی جو ہے یہ دعوت دیتی ہے شرک کرنے کی اور ظلم کرنے کی، خصوصاً جب کہ بے حیائی کرنے کا ارادہ مضبوط ہو اور اس کا حصول ممکن نہ ہو مگر کسی نہ کسی طرح ظلم کر کے اور جادو اور شیطان کی مدد لے کر. وقد جمع سبحانہ بین الزنا والشرک، اللہ تعالیٰ نے زنا اور شرک کو جمع کر دیا ہے، دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے اپنے اس فرمان میں. سورہ نور آیت نمبر 3 الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زنا کرنے والا نہیں نکاح کرے گا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے. زنا اور شرک کٹھے ہو گئے نا، کہ زنا کرنے والا نہیں نکاح کرے گا، نہیں شادی کرے گا مگر کسی زنا کرنے والی لڑکی سے یا کسی مشرک لڑکی سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانی لڑکی اس سے نکاح نہیں کرے گا مگر وہ آدمی جو خود زنا کا ارتکاب کرنے والا ہو یا مشرک ہو. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ چیز مومنوں پہ حرام کر دی گئی ہے. کون سی چیز؟ کسی زانیہ لڑکی سے، کسی مشرک لڑکی سے نکاح کرنا، یا لڑکی کا نکاح کسی زانی لڑکے سے کرنا یا مشرک لڑکے سے کرنا. امام صاحب کہتے ہیں فہذہ الثلاثہ، تو یہ تینوں گناہ، یہ تینوں جرائم کون کون سے؟ شرک، ظلم اور بے حیائی. یہ تینوں جو ہیں یجر بعضھا الی بعض، ان میں سے ایک دوسرے گناہ تک پہنچا دیتا ہے. یجر کا لفظی میں گھسیٹ کر لے کر جاتا ہے، یعنی کہ ایک گناہ آپ کریں گے تو یہ گناہ آپ کو دوسرے گناہوں کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گا. وَيَأْمُرُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، اور ان تین گناہوں میں سے ایک دوسرے گناہ کی ترغیب دے گا، اس کا حکم دے گا، اس پہ آمادہ کرے گا. وَلِهَذَا، اور اسی لیے كُلَّمَا كَانَ الْقَلْبُ أَضْعَفَ تَوْحِيدًا وَأَعْظَمَ شِرْكًا كَانَ أَكْثَرَ فَاحِشًا وَأَعْظَمَ تَعَلُّقًا بِالصُّوَرِ وَعِشْقًا لَهَا. اسی لیے جب بھی دل توحید کے لحاظ سے بہت کمزور ہوگا اور شرک کے لحاظ سے بہت مضبوط ہوگا تو وہ دل بے حیائی کے لحاظ سے بہت آگے ہوگا. وَآدَمَ تَعَلُّقًا بِالصُّوَرِ وَعِشْقًا لَهَا، اور ایسا دل جو ہے وہ تصویروں سے تعلق رکھنے کے لحاظ سے اور تصویروں سے عشق کرنے کے لحاظ سے بہت آگے ہوگا.
تو جو دل توحید کے لحاظ سے کمزور ہو، شرک کے لحاظ سے مضبوط ہو، وہ بے حیائی کے لحاظ سے بہت آگے ہوگا، کیونکہ جب توحید کمزور ہے تو اللہ کا ڈر خاص نہیں ہے۔ اور تصویریں، کن کی تصویریں؟ لڑکیوں کی، اور تصویروں سے عشق یا تصویر والی لڑکیوں سے عشق ہوگا۔ وَنَظِيرُ هَذَا، اور اس کی نظیر، اس کی ایک مثال، اس جیسی ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے، آپ کو بڑا فخر ہے اپنی دنیا پہ، میرے پاس طرح طرح کی گاڑیاں ہیں، میرے پاس ایک گھر لندن میں ہے، ایک نیو یارک میں ہے، ایک دلی میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، یعنی کہ آپ کو دنیا پہ بڑا فخر ہے، دنیا کی نعمتوں پہ، زیورات پہ، سونے پہ، گھوڑوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے تو وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ ان چیزوں کو جو فنا ہونے والی ہیں، جو ختم ہو جانے والی ہیں، جو عارضی ہیں، جو معمولی سی ہیں، حقیر سی ہیں۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ یہ جو تمہیں مال دیا گیا ہے، یہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھو اور ان کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو۔ دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگو کہ تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ دنیا کو اتنی اہمیت دو جتنی اہمیت بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دھیان سے، کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کام کیا، کون سا کام؟ یعنی کہ غافل ہو گیا اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے، نمازوں سے، توحید سے، کس کی وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، تو وہ انسان خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے، وہ جتنی بھی قیمتی ہو، وہ تعداد میں جتنی بھی زیادہ ہو، مقدار میں جتنی بھی زیادہ ہو، فمتاع الحیات دنیا، وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، عارضی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ جو نعمتیں، جو مال اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، خیر، وہ کہیں بہتر ہے، کس کے مقابلے میں؟ دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی مال کے مقابلے میں۔ وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ آخرت کا مال دنیا کے مال کے مقابلے میں کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہتر اور لازوال ہونے کے اعتبار سے، پائیدار ہونے کے اعتبار سے بھی بہتر۔ لیکن یہ ملے گا کس کو؟ کون کس کو ملے گا؟ آخرت کا مال، آخرت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، یہ ملنی کس کو ہے؟ للذین آمنوا، جن کو ملنی ہے ان کی پہلی خوبی، ان لوگوں کے لیے ہے یہ سب کچھ جو ایمان لائے، اور ایمان یعنی کہ توحید۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو، توحید والا ایمان۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وہ ایمان نہیں جس میں شرک کی ملاوٹ ہو۔ تو للذین آمنوا، یہ نعمتیں ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے توحید اختیار کی۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور جو صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسری خوبی کن لوگوں کی؟ جن کو آخرت کی نعمتیں ملنی ہیں،
جن کو جنت ملنی ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور ان لوگوں کے لیے جو اجتناب کرتے ہیں، جو دور رہتے ہیں کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، شرک سے دور رہتے ہیں، جادو سے دور رہتے ہیں، کسی کو قتل کرنے سے دور رہتے ہیں، اور یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنے سے دور رہتے ہیں، دوسروں کے اوپر تہمتیں لگانے کے جرم سے دور رہتے ہیں. والفواحش، اور بے حیائیوں سے، بے حیائی کے امور سے دور رہتے ہیں. تو بے حیائی کیا یہ کبائر کا حصہ نہیں ہے؟ کبائر کا حصہ ہے، لیکن ان کا تذکرہ الگ سے بھی کر دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت ہی سنگین قسم کا گناہ ہے. زنا اور بدکاری سنگین قسم کا گناہ ہے. تو وہ جو دور رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے امور سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب بھی وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. غصے میں آ کے دوسرے کو قتل نہیں کرتے، غصے میں آ کے دوسرے کو تھپڑ نہیں مارتے، غصے میں آ کے دوسرے کی دکان کو آگ نہیں لگا دیتے، بلکہ غصے میں آ جانے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ آخرت، جنت. تو اب دیکھیں، فَأَخْبَرَ، تو اللہ نے بتایا، اس سورہ شورا تھی آیت نمبر 36 اور 37، 36 37. فَأَخْبَرَ، تو اللہ نے بتایا، أَنَّمَا عِندَهُ، کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خَيْرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، لِمَنْ آمَنَ بِهِ، اس کے لیے جو اللہ پہ ایمان لائے، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، اور اس پہ توکل کرے، وَهَذَا هُوَ التوحید، یہی تو توحید ہے. ثم قال، پھر اللہ تعالی نے کہا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ جو دور رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے امور سے، فہذا اجتناب داعی القوۃ الشہوانیہ، یہ بچنا ہو گیا، اجتناب کرنا ہو گیا کس سے؟ شہوانی قوت کے اسباب سے، شہوانی قوت کے محرکات سے. شہوانی قوت وہی جنسی قوت جو زنا پہ کی طرف لے کر جاتی ہے. ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ لوگ جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. فَهَذَا مُخَالَفَةُ الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ، غصے کی حالت میں معاف کر دینا یہ غضبی قوت، غصے والی قوت کی مخالفت ہے. غصے والی قوت کا تقاضا کیا تھا کہ لگاؤ اس کو 2 تھپڑ، پکڑ لو اس کو، گولی چلا دو، آگ لگا دو. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غصہ آ جائے تو کنٹرول رکھتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات میں نے چند دن پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں آیا جناب عمر فاروق کے زمانے میں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آدمی کا بھتیجا مدینہ میں رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جناب عمر فاروق کے پاس، اور جناب عمر فاروق بڑی عزت دیتے تھے ان کو جو قرآن کے قاری ہوتے، قرآن کے عالم ہوتے. تو علم کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنے قریب رکھتے تھے، چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوتے. عبداللہ ابن عباس بھی انہی میں سے تھے. تو وہ آدمی جو آیا تھا، اس کا بھتیجا، اس کا بھی بڑا مقام و مرتبہ تھا. اس نے اپنے بھتیجے سے کہا، میرے بھتیجے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا اس حکمران کے ہاں، اس خلیفہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے، تم ایسا کرو کہ ان سے کچھ ٹائم لو، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس آدمی نے، اس بھتیجے نے ٹائم لیا، ملاقات ہوئی. تو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے جناب عمر فاروق سے کہ عمر، آپ ہمیں کوئی بہت زیادہ مال دیتے نہیں ہیں، کہ آپ کو مزید مال دینا چاہیے، اور جب فیصلہ کرتے ہیں تو آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. جناب عمر فاروق کا غصے کی وجہ سے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. قریب تھا کہ اسے پکڑتے اور اسے سزا دیتے، لیکن بھتیجے نے فوراً صورتحال کو سنبھالا اور جناب عمر فاروق کے سامنے وہ آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ غصے کو پی جانا یہ بہت بڑی خوبی ہے.
تو جناب عمر فاروق ادھر ہی ٹھنڈے ہو گئے، قرآن کریم کی آیت سن کے ادھر ہی ٹھنڈے ہو گئے، جوش جاتا رہا، غصہ جاتا رہا۔ اور وہاں پہ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، قرآن کی آیت پڑھی جائے اور عمر فاروق پھر بھی اپنی رائے پہ اصرار کریں اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ادھر ہی ٹھنڈے ہو جاتے، رک جاتے۔ امام صاحب کہتے ہیں ان دو آیات کے بارے میں سورہ شورا کی جو بھی ہم نے پڑھی ہیں کہ فجمع، اللہ نے یہاں پہ جمع کر دیا ہے بین التوحید والعفت والعدل، توحید کو اور پاک دامنی کو اور عدل و انصاف کو، التی ہی جماع الخیر کلی، اور یہ تینوں، کون تینوں؟ توحید، پاک دامنی اور عدل و انصاف، یہ تینوں ہر طرح کی خیر کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا دوسرا فائدہ، امام صاحب کہتے ہیں حجر القرآن انواع، حجر کا معنی کیا؟ قرآن کو ترک کر دینا، قرآن کو نظر انداز کر دینا، قرآن کو پس پش ڈال دینا۔ کہتے ہیں قرآن کو نظر انداز کر دینا، قرآن کو پس پش ڈال دینا، اس کی کئی اقسام ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ اچھا، یہ موضوع چھیڑا کیوں امام صاحب نے یہاں پہ؟ قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے جو آخر میں آ رہی ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 30، وہ آیت دیکھ لیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ نبی جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں گے روز قیامت، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کیا ہوا بنا دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا الفاظ کے ہیں؟ مہجورا، حجر کر دینا، نظر انداز کر دینا، ترک کر دینا، پس پش ڈال دینا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حجر قرآن آیا ہے یہاں پہ کہ قرآن کو نظر انداز کر دینا، پس پش ڈال دینا، چھوڑ دینا، اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، کئی اقسام ہیں۔ تو وہ بتانے لگے ہیں کیسے کیسے قرآن کو چھوڑا جاتا ہے، کیسے کیسے قرآن کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ گویا کہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن کو چھوڑنے والے، نظر انداز کرنے والے صرف کافر ہیں۔ نہیں، ممکن ہے کہ آپ نے بھی قرآن کو کسی نہ کسی انداز سے چھوڑ رکھا ہو، نظر انداز کر رکھا ہو، پس پش ڈال رکھا ہو۔ تو ذرا دھیان سے، توجہ سے، یہ امام صاحب کا پیغام ہے ہمارے لیے۔ کہتے ہیں حجر القرآن انواع، ترک قرآن کی کئی اقسام ہیں۔ احدھا، پہلی قسم، حجر سماعہ، قرآن کی تلاوت سننے کے عمل کو نظر انداز کر دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ جیسے قرآن پڑھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور نیک عمل ہے، ایسے ہی کبھی کبھی دوسروں سے قرآن کی تلاوت سننا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی، کون سی؟ نا، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب سے تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں پڑھوں اور تم سنو۔ تو وہاں پہ کس سنت پہ عمل کیا آپ نے؟ پڑھنا، تلاوت کرنا اور ان کو سنانا۔ اور کبھی سنت یہ ہے کہ آپ سنیں کسی سے کہیں کہ تم تلاوت کرو، میں سنوں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں دوسروں سے، بھئی تم گانا گاؤ، میں سنتا ہوں، تم نظم پڑھو، میں سنتا ہوں، تم ترانہ پڑھو، میں سنتا ہوں۔ جیسے لوگوں کو ترانے سننے کا شوق ہے، نظمیں سننے کا شوق ہے، گانے سننے کا شوق ہے، ایسے مجھے اور آپ کو قرآن سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ عبداللہ تلاوت کرو اور میں سنوں۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلاوت کروں اور آپ سنیں، جبکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، ہم تو آپ کے، وہ کہنا ہی چاہتے ہیں ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، ہم نے آپ سے سیکھا ہے، یہ دولت تو اصل میں آپ کے پاس ہے، یہ دولت تقسیم تو آپ نے کی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کون سی سورت شروع کی تھی؟ سورہ نساء، حتیٰ کہ پہنچ گیا کس آیت تک؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا
من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا سپارہ انہوں نے تلاوت کی۔ تو یہ ہے کہ حجر سماعہ، قرآن کی تلاوت سننے کو چھوڑ دینا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ والایمان بہ، اور اس پہ ایمان نہ لانا، اس پہ ایمان نہ لانا۔ والاصغاء الیہ، اور اس کی طرف کان نہ لگانا، توجہ نہ کرنا۔ تو یہ پہلی قسم ہے ساری، کون سی؟ تلاوت نہ سننا، ایمان نہ لانا، توجہ نہ دینا۔ کافر کیا کہتے تھے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کافر کہتے تھے قرآن کی تلاوت نہ سنو، والغوا فیہ، تلاوت ہو تو شور شرابہ کرو، کان ادھر نہیں لگانے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگاؤ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ ترک قرآن کی، حجر قرآن کی پہلی قسم کیا تھی؟ قرآن کی تلاوت نہ سننا، اس پہ ایمان نہ لانا، اور اس کو توجہ نہ دینا اور دھیان نہ دینا۔ والثانی، دوسری قسم کس کی؟ قرآن کو نظر انداز کر دینے کی، قرآن کو پیٹھ کر دینے کی، قرآن کو پسے پشت ڈال دینے کی۔ اصل پیٹھ کرنا یہ ہے، اور لوگ بس جی قرآن کو پیٹھ نہ ہو جائے۔ حالانکہ مسجد نبی میں آپ چلے جائیں، مسجد حرام میں چلے جائیں، ساری دنیا تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو پہلی صف میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں ان کی پشت ہو رہی ہے کن کی طرف؟ جو پیچھے بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کی جو ان کے پیچھے، اور بڑی بڑی مساجد میں بھی ایسے ہوتا ہے، خصوصاً رمضان میں۔ تو اصل قرآن کو پیٹھ کرنا یہ ہے، ایمان نہ لانا، تلاوت نہ سننا، تلاوت اور ہی شور شرابہ کرنا، اور ابھی دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حجر العمل بہ، اس پہ عمل نہ کرنا۔ تلاوت سن لی ہے تو اس پہ عمل نہ کرنا۔ والوقوف عند حلالہ و حرامہ، اور قرآن کے حلال و حرام کے ہاں نہ ٹھہرنا، نہ رکنا۔ وَإِنْ قَرَأَهُ، اگرچہ وہ اس کی تلاوت کرتا ہو، وَآمَنَ بِهِ، اور اس پہ ایمان لاتا ہو۔ اب جو آدمی ہے اس میں حجر قرآن کی پہلی صورت نہیں ہے، پہلا جو تھا وہ کیا؟ وہ ایمان ہی نہیں لا رہا۔ یہ ایمان لا چکا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اور قرآن جس چیز کو حلال کہے اس کو حلال نہیں مانتا، جس کو حرام کہے اس کو حرام نہیں مانتا، اور مان بھی لے تو عملی طور پہ اسے اختیار نہیں کرتا، اپنی مرضیاں چلاتا ہے۔ قرآن کہتا رہے شراب حرام ہے، اس نے پرواہ نہیں کرنی، اس نے پینی ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ قرآن کہتا رہے سود حرام ہے، اس نے سودی ملازمت کرنی ہے، اس کو قرآن کی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے۔ والثالث، اور تیسرے نمبر پہ، تیسرا نمبر کس چیز کا جی؟ ترک قرآن کی تیسری شکل، قرآن کو نظر انداز کر دینے کی تیسری شکل، قرآن کو پسے پشت ڈال دینے کی تیسری شکل، قرآن کو پیٹھ کر دینے کی تیسری شکل۔ حجر تحکیمہ والتحاکم الیہ فی اصول الدین و فروعہ۔ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا جی؟ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کسی بھی مسئلے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے، کون سا، عقیدے کا مسئلہ یا وضو یا نماز روزے کا مسئلہ؟ فإن تنازعتم فی شیء، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا، عقیدے کا ہو یا فقہ کا، مسئلے کا تعلق عبادات سے ہو یا آپ کے ذاتی معاملات سے، کہیں پہ بھی اختلاف ہو گیا ہے، فرمایا اس معاملے کو لٹا دو، اس کا حل لو، اس کا فیصلہ لو۔ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے فیصلے کہاں موجود ہیں؟ قرآن میں۔ اور اس کا فیصلہ لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہ ہے ہمارا فرض کہ ہم قرآن کو جج مانیں، قرآن کو حاکم مانیں، قرآن کے ذریعے فیصلے لیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ تیسری شکل کیا حجر قرآن کی؟ حجر تحکیمہ والتحاکم الیہ۔
کہ اس کو تحکیمی، اس کو حاکم بنانا، کس کو؟ قرآن کو حاکم بنانا اور قرآن کی طرف فیصلے کے لیے رجوع کرنا، اس چیز کو چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا، دین کے اصول میں بھی اور دین کے فروع میں بھی، عقائد میں بھی اور دیگر امور میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی۔ عقیدے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن سے نہیں لیتا، جی بزرگ فیصلہ کریں گے، جی ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، جی نماز کا مسئلہ ہو، وضو کا مسئلہ ہو، ہر معاملے میں فیصلہ کن سے لینا ہے؟ اپنے بزرگوں سے، قرآن سے نہیں لینا۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کو نظر انداز کر دینا ہے، یہ حجر قرآن ہے۔ ہمارے فیصلے بہت سے ممالک میں کس چیز کے ذریعے ہو رہے ہیں؟ انسانی قوانین کے ذریعے۔ مثال کے طور پہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے تو کیا فیصلہ ملے گا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اس کو سنسار کر دو، لیکن دنیا میں اس قانون پہ اب عمل تقریباً بہت کم ہے۔ عام طور پہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو پھر قرآن و حدیث کو حاکم تو نہ مانا گیا۔ عام طور پہ اسلامی ممالک میں سودی بینک موجود ہیں، تو پھر قرآن کا فیصلہ قبول تو نہ کیا گیا۔ تو یہ ہے حجر تحکیم ہی و تحاکم الیہ، قرآن کو حاکم بنانا اور فیصلے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا، اس چیز کو نظر انداز کر دینا دین کے اصول میں بھی اور دین کے فروع میں بھی۔ واعتقاد، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ انہ لا یفید الیقین، قرآن یقین کا فائدہ نہیں دیتا، وان ادلتہ لفظیہ، اور یہ کہ قرآن کے دلائل، قرآن کی نصوص لفظی ہیں، لا تحصل العلم، یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، علم کا فائدہ نہیں دیتی۔ قرآن کے الفاظ علم کا فائدہ نہیں دیتے، قرآن کے دلائل علم کا فائدہ نہیں دیتے۔ یہ آخری چیز کیا بیان کی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں گے کہ میرے ہاتھ ہیں، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، بھلا کیوں کہتے ہیں؟ آپ قرآن کہتے ہیں پڑھیں ان کے سامنے، وہ کہیں گے نہیں بھائی، قرآن یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ قرآنی الفاظ تو واقعی یقینی ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن جو آپ اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، مفہوم بیان کر رہے ہیں، یہ ظنی چیز ہے، یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کی رائے ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط۔ تو اس لیے ہم عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ عقل سے۔ عقلی دلائل جو ہیں بڑے مضبوط ہیں، عقلی دلائل یقینی ہوتے ہیں، قرآنی دلائل ظنی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ پڑھیں آپ فخر الدین رازی کو، پڑھیں آپ ابن فورک کو، انہی اصولوں کے ذریعے انہوں نے ایک دنیا کو گمراہ کیا ہے۔ اسی لیے تو لوگ بڑے دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی صفات کو لفظی حد تک مانتے ہیں، معنی و مفہوم کے لحاظ سے نہیں مانتے بلکہ تعویلیں کریں گے۔ قرآن کے اوپر جب پختہ یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ میں یہ جرت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ اگر ہمارے اماموں کا قول قرآن سے ٹکرا جائے تو کیا کریں گے؟ قرآن کو یا تو نسخ پہ محمول کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ بزرگوں کا قول نہیں منسوخ ہوا، کیا منسوخ ہو چکی ہے؟ قرآن کی آیت۔ اور یا پھر قرآن کی آیت کی تعویل کریں گے، معنی تبدیل کر دیں گے۔ ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے اس قول پہ تبصرہ کیا تھا، کاش کوئی ایک شکل اور بھی باقی رکھتے، ایک طریقہ اور بیان کر دیتے۔ وہ کیا کہ یا پھر بزرگوں کا قول جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ نہیں، وہ کوئی آپشن نہیں، بزرگوں کا قول قائم رہے گا اور اس کے مقابلے میں آنے والی آیت اس کو یا منسوخ قرار دیا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی۔
تو یہ جرأت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کے ذہن میں یہ بات داخل کر دی جائے کہ قرآن کی آیتوں کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ظنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ وہ فخر الدین رازی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں قرآن کی آیتوں میں بڑا احتمال ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ حقیقی معنی نہ ہو، مجازی معنی ہو، یہاں پہ ظاہری معنی نہ ہو، کوئی تعویل ہو سکتا ہے یہاں پہ جو لفظ ہے یہ مشترک ہو۔ 10 کے قریب احتمال ذکر کیے ہیں فخر الدین رازی نے۔ والرابع، حجر قرآن کی چوتھی شکل، قرآن کو نظر انداز کر دینے کی چوتھی شکل وہ کیا ہے؟ حجر تدبرہ و تفہمہ و معرفت ما اراد المتکلم بہ منہ، قرآن پہ غور و فکر کرنا، تدبر ہی قرآن پہ غور و فکر کرنا، و تفہم اس کو سمجھنا، و معرفتی اور جاننا، ما اراد المتکلم بہ اس چیز کو جاننا جس کا کلام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے۔ اللہ کا ارادہ اپنے کلام سے کیا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی مراد جاننا جو ہے، ان چیزوں کو کیا کر دینا؟ نظر انداز کر دینا۔ یعنی کہ ہر مسلمان کو کیا چاہیے؟ قرآن پہ غور کرے، قرآن کو سمجھے، اللہ کے مقصود اور مراد کو جاننے کی کوشش کرے۔ لیکن تلاوت کرنے والے بہت ملیں گے، قرآن سے ہدایت لینے والے، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے والے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں، ایسے بہت کم ملیں گے۔ تلاوت کرنے والے مل جائیں گے، قرآن خوانی کرنے والے مل جائیں گے۔ تو دیکھیں چوتھے نمبر پہ کیا تھا، کس کس چیز کو نظر انداز کر دینا، چھوڑ دینا۔ نمبر 1 تدبر ہی، اس پہ غور و فکر کرنا، و تفہم ہی، اس کو سمجھنا، و معرفتی اور جاننا، ما اراد المتکلم بہ ان معانی کو جاننا جن کا ارادہ کیا ہے قرآن کے ساتھ کلام کرنے والے نے، منہ اس قرآن سے۔ والخامس اور 5ویں نمبر پہ حجر قرآن کی 5ویں شکل، قرآن کو نظر انداز کر دینے کی 5ویں شکل، حجر الاستشفاء والتداوی بہ فی جمیع امراض القلوب ودوائها۔ استشفاء شفا لینا، وتداوی بہ اور ایک دوسرے کا علاج کرنا، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ علاج کیسے ہوگا؟ دم کریں، مریض خود بھی اپنے آپ کو دم کرے اور اس کے دوست احباب، اس کے بیگم، اس کے والدین بھی اس کو دم کریں، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، تینوں کل پڑھ کے دم کریں۔ قرآن ہر جگہ پہ شفا ہے، کہیں سے بھی قرآن پڑھ کے دم کر لیں۔ تو قرآن سے شفا لینا، قرآن کے ذریعے دم کرنا بیماریوں کے موقع پہ، یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ لیکن کیا کیا گیا؟ یہ حق بھی نہیں دیا جا رہا۔ چلیں ادھر تو آپ کے پاس بہانے ہیں، کیا جی عدالتوں میں، عدالتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو مریض کا علاج کرنا تو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ کتنی جلدی سے آپ بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس سے پہلے قرآن کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کی؟ تو حجر الاستشفاء شفا لینے اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کا علاج کرنے کے عمل کو ترک کر دینا، نظر انداز کر دینا، فی جمیع امراض القلوب وادوائها، دل کے تمام امراض میں اور دل کی تمام بیماریوں میں۔ فیطلب شفاء دائہ من غیری، چنانچہ وہ طلب کرے گا اپنی بیماری کا علاج، اپنی بیماری کے لیے شفا من غیرہ، غیر قرآن سے۔ وَيَحْجُرُ التَّدَاوِي بِهِ، اور قرآن کے ساتھ علاج کرنے کو ترک کر دے گا، نظر انداز کر دے گا۔
وکل ھذا، اور یہ سب، یہ کتنی شکلیں پڑھی ہم نے؟ 5. یہ سب جو ہیں داخل ہیں اللہ کے اس فرمان میں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور یہ رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کیا ہوا بنا ڈالا تھا، پس پشت ڈالا ہوا کر دیا تھا. سورہ فرقان آیت نمبر 30. وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْحَجْرِ أَهْوَنَ مِنْ بَعْضٍ، امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری صورتیں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں، اگرچہ کوئی نظر انداز کرنا ایسا ہے جو دوسرے کے مقابلے میں ہلکا ہے. اب ایمان نہ لانا، یہ نظر انداز کرنا زیادہ بڑا جرم ہے، لیکن جو ایمان لے آیا لیکن تلاوت کرنے میں سستی کرتا ہے یا اس سے علاج کرنے میں سستی کرتا ہے، اس کا نظر انداز کرنا ہلکا ہے پہلے کے مقابلے میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہر لحاظ سے مضبوط کرے، ایمان لانے کے لحاظ سے بھی، تلاوت کرنے کے لحاظ سے بھی، تلاوت سننے کے لحاظ سے بھی، عمل کرنے کے لحاظ سے بھی، قرآن کے حلال و حرام کو قبول کرنے کے لحاظ سے بھی، قرآن سے فیصلے لینے کے اعتبار سے بھی، اور قرآن پہ غور و فکر کرنے کے اعتبار سے بھی، اور قرآن سے شفا لینے کے اعتبار سے بھی. اور اللہ قرآن کو نظر انداز کرنے کی ان تمام صورتوں اور شکلوں سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.